شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شرابیوں پر اللہ کی رحمت کے بارے میں بات کریں گے، ایسے شرابی کے بارے میں کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھنے کو بھی تیار نہ ہوا۔ ایک شخص تھا جس کا جنازہ صبح سے اس کے گھر کے صحن میں پڑا تھا۔ پورے گاؤں میں اس کی موت کا چرچا تھا، لیکن کسی نے اس کا آخری دیدار نہیں کیا۔ لیکن کوئی اسے آخری بار دیکھنے نہیں آیا، اور نہ ہی گاؤں کی کسی خاتون نے اس کی بیوی سے اس کا حال معلوم کیا۔ دن مکمل گزرا اور پھر جنازہ اٹھانے کا وقت آیا اور ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ گاؤں میں ایک آدمی اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت بد مزاج اور بدتمیز انسان تھا، ہر وقت نشے میں رہتا تھا۔ گاؤں میں کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ جو کچھ محنت کر کے کماتا تھا، اس کا زیادہ تر حصہ شراب پینے کی عادت پر خرچ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ان کی بیوی اور بچے بھی تھے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور بچے بھی غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزر رہا تھا اور شراب اس شخص کے جسم میں خون کی جگہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ جتنی محنت کر رہا تھا، اس کی صحت سخت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ چونکہ گاؤں والے اسے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اسے سین ماسٹر کہا جاتا تھا۔ وہ کام نہیں کرتا تھا، ہمیشہ کام کے لیے دوسرے گاؤں جانا پڑتا تھا۔ اس کی بیوی کوئی سلائی وغیرہ کر کے اس کی مدد کرتی تھی، لیکن اب وہ بہت بیمار رہنے لگا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور اس کی لاش اس کے آنگن میں رکھ دی گئی۔ اسے اپنے صحن میں رکھا ہوا تھا۔ اس شخص کے بچے اور اس کے پاس بیٹھے اس کی بیوی تڑپتی نظروں سے اپنے آخری سہارے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچوں کے لیے ان کا باپ دنیا کا اہم شخص ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ گاؤں کے ہر گھر کو شخص کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ ہار گئی، لیکن اس کے گھر کوئی نہیں آیا۔ شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اس لیے اب آخری رسومات کی ذمہ داری اس کی بیوی کو اٹھانی پڑی۔ اس پاک باز عورت نے اپنے معصوم بچوں کو اپنے باپ کی میت کے پاس بٹھایا اور ان کے لیے کفن خریدنے اور غسل کرنے بازار چلی گئی۔ اس نے اس شخص کو بلایا جو اسے غسل دے سکے، اور گاؤں کے قبرستان جانے کے بعد اس نے قبر کھودنے والے کو اپنی قبر تیار کرنے کو بھی کہا، جس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ غم اور پریشانی کے عالم میں بچوں نے ماں کو گلے لگا کر رونا شروع کر دیا، اور ایک بار پھر اس کا گھر رونے کی آوازوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد میت کو غسل دیا گیا۔ شام ڈھل رہی تھی اور مغرب کا وقت قریب تھا۔ نماز مغرب کے بعد ان کی نماز جنازہ نکالی جانی تھی، لیکن گاؤں سے کوئی ان کی نماز جنازہ لینے نہیں آیا۔ وہ عورت کئی گھروں میں جا کر جنازے کی بھیک مانگتی رہی، لیکن کسی کے دل میں انسانیت نہیں تھی۔ اس نے اپنے بچائے ہوئے پیسوں سے 2 مزدوروں کو بلایا جو جنازے کے جلوس کو قبرستان لے جانے کے لیے تیار تھے، اور اس طرح اب اس شخص کا نماز جنازہ قبرستان تک پہنچ گیا، لیکن اس کی میت کی نظر قبرستان میں آدمی آنسو سے لبریز تھا۔ لاش کے پاس اکیلی عورت کھڑی تھی۔ انتظار کرو، کہہ رہے تھے کہ کان آ کر اس کی آخری رسومات ادا کریں گے۔ رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ قبرستان کے قریب ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ وہ اللہ کا نیک بندہ اور ولی تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے نصیحت لیتے تھے اور اسے اپنا پیر و مرشد مانتے تھے۔ وہ بوڑھا آج تک اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترا تھا، لیکن آج اس نے پہاڑی کے کنارے کھڑے ہو کر قبرستان میں جھانک کر دیکھا کہ ایک عورت میت کے پاس کھڑی ہے، تو وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے آیا۔ غیر معمولی چیز، کیونکہ اس نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کے نیچے آنے کی خبر پورے گاؤں نے دیکھی۔ یہ بات پھیل گئی اور کچھ ہی دیر میں پورا گاؤں قبرستان میں پہنچ گیا۔ وہ لاش کے پاس پہنچے اور اس کی بیوی سے بات کی۔ اس نے کہا، بیٹا فکر نہ کرو، میں خود اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ ایک ایک کر کے وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور اس طرح انہوں نے شرابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد پہاڑی کے بزرگ گاؤں والوں سے کہنے لگے، اے لوگو، مغرب سے کچھ دیر پہلے میں اپنی نماز کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میری آنکھ پڑی، اور ایک انجان آواز نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا
نیچے جاؤ، قبرستان میں ایک عورت اپنی شوہر کی چتا کے ساتھ موجود ہے۔ اس میت کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے تم جا کر نماز جنازہ پڑھو، اللہ پاک نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پہاڑی کے کنارے کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا تو مجھے وہی منظر نظر آیا، اس لیے میں اس کام کے لیے نیچے آیا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ اے صاحبزادے، بتاؤ یہ شخص کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے آپ پر اللہ کی ایسی زبردست رحمت نازل ہوئی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت وہ ہر وقت شراب پیتا تھا، ماسٹر صاحب دن بھر شراب خانے میں بیٹھا رہتا تھا، لیکن 3 چیزیں ایسی تھیں جو وہ استعمال کرتی تھی، یقینی طور پر کرنے کے لیے۔ ان میں پہلی یہ ہے کہ میرے شوہر ہر وقت نشے میں رہتے تھے اور اسی حالت میں سوتے تھے، لیکن جیسی صبح اس کی آنکھ کھلی، لیکن صبح کے وقت آنکھ کھلتی ہی وہ نماز پڑھتے تھے، اور اس کی اچھی عادت یہ تھی کہ اس نے ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ 2 یتیموں کی پرورش کی۔ ہمارے 4 بچوں میں سے 2 ہمارے، جبکہ 2 بچے یتیم، اور تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی نشے میں دھت ہوتے تو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ جب بھی رات کو نشے میں دھت ہوتے تو اللہ پاک سے دعا کرتے کہ اے اللہ تو میرا مولا ہے، میری اپنی یہ بری عادت ہے، لیکن میں چاہ کر بھی اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ نیک اعمال پر کرے اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔